السلام علیکم، میں ہوں فیصل رمضان اور آپ مجھے میرے ڈیفرنٹ سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ آج اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا میلاد صرف ربیع الاول کے مہینے تک محدود ہے یا صرف 12 ربیع الاول تک محدود ہے؟ تو میرا جواب ہے نہیں۔ وہ کس طرح سے؟ دیکھیں، آپ آئے ہیں تو آپ نے بتایا ہے کہ کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور جب آج کسی اجمی کو فضیلت ملتی ہے تو اس کے لیے خوشی کا مقام ہوتا ہے، اور اس کو پھر یاد آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عزت دی ہے۔ پھر گورے اور کالے کی تمیز آپ نے بتائی کہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جو ہے اچھا انسان ہے جو کہ پرہیزگار ہے۔ اور جب آج امریکہ کے اندر کسی کالے کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو اس کو خبر ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نبی مکرم، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو بڑوں کا ادب ہو گیا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہو گئی، بزرگوں کا احترام ہو گیا۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے، جب ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے تو ان کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ اچھا سلوک کس نے بتایا تھا۔ پھر ایک عورت، ایک بچی جو کہ پیدا ہوتی ہی زندہ درگور، اس کو جو ہے قبر کے اندر اتار دیا جاتا تھا، اس کو مار دیا جاتا تھا، اور آپ نے آ کے منع فرمایا۔ اور پھر عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ وراثت کے اندر اس کو حق دیا ہے، اور اس کو ماں کا درجہ دیا، بہن کا درجہ دیا، بیٹی کا مقام بتایا ہے، اور سب سے بلند مقام جو کہ ماں کا ہے، اور وہ بتایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ کا رتبہ بتایا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہمارے مختلف شعبہ جات زندگی ہیں جس کے اندر فلسفہ ہے، منطق ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے، ان سبھی کے جو اصول ہیں، جو سارے علوم ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب ہے۔ دیکھیں، جب دنیا کا کوئی بھی شخص کسی علم کے اندر کوئی گرہ اس سے نہیں کھلتی، وہ نہیں جان پاتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو پھر وہ دامن مصطفیٰ سے روشنی حاصل کرتا ہے، اور اسے خبر ہوتی ہے کہ یہ گرہ کس طرح سے کھل سکتی ہے، یا اس بات کے اندر حکمت کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ نے اخلاقیات کو بتایا کہ امانت کیا ہے، دیانت کیا ہے، صداقت کیا ہے، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے، رشوت اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے، اگر آپ ملاوٹ کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے۔ یعنی جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں ان سے دور رہنے کے لیے آپ نے کیا جو ہے فرمودات فرمائے ہیں۔ تو جب کوئی انسان اچھا سلوک کرتا ہے تو تب بھی اس کو خبر ہوتی ہے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو خبر ہوتی ہے کہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کیا ہیں، اور اس کے لیے جہنم کی وعیدیں کیا ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو جس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے، جو کہ میلاد کی شکل کے اندر، یعنی جو آپ کی آمد ہے تو وہ ہر ایک کے لیے باعث خوشی ہے۔ وہ مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی، پوری میں سمجھتا ہوں کرۂ ارض کے اوپر جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں وہ سبھی اس کے اندر شامل ہیں، اور خاص طور پر جو انسان ہے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب عطا کر دیا ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا انسانوں کے لیے خوشی ہو سکتی ہے؟ کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے تو نہیں دیتا۔ تو آپ دیکھیں جب بھی کسی علوم کے اندر آپ کو کوئی مشکل ہو تو وہ جو ہے سارا کا سارا حل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ اور انسانی رشتوں میں دیکھیں، مرد کی عزت تکریم دیکھیں، عورت کی عزت تکریم دیکھیں، ان کی رتبہ ذات کو دیکھیں، تو وہ اگر بلند ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ نبی سے ہی حل ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے نبی کا میلاد جو ہے وہ صرف ربیع الاول تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ 12 مہینوں کے اوپر محیط ہے، اور جو میرا ایمان ہے، جو میرا عقیدہ ہے، بلکہ ہر لمحے تک محیط ہے۔ جس قدر بھی ہم خدا کا شکر ادا کریں کم ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں میلاد کا صحیح مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو کہ اسوہ حسنہ ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔